السلام علیکم جناب، اٹک ریلوے پل کے قریب موجود ہوں۔ یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت سی چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ جب 15 خدمت مرکز کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک چرچ ہے، اور اس چرچ کے ساتھ یہ جو خالی زمین ریلوے کی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر بہت سارے درخت لگا دیے گئے ہیں۔ شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں، اگر نہ نظر آ رہے ہوں تو میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن زوم ہو نہیں رہا۔ اچھا، اب اس کے دوسری سائڈ پر اگر آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، مطلب خالد سعید ہاسپٹل کی سائڈ پہ یا تین میرا سائڈ پہ، تو یہاں پہ بہت سارے درخت لگائے گئے ہیں۔ یہ پورا میدان انہوں نے بھر دیا ہے۔ یہ سامنے وہ جو گندگی کا ڈھیر آپ کو نظر آتا تھا یہاں پہ، تو وہاں تک یہ ہموار کر دیا گیا ہے اور اس میں درخت لگا دیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا بہت تیز ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری آواز کلیئر نہ آ رہی ہو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی آواز پہنچاؤں۔ یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اٹک اور ریلوے اٹک اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اٹک کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ بس اس میں ایک دو کمیاں تھیں، میں نے کہا وہ ڈسکس کر لیتا ہوں تو اس کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکے گا، اور وہ پہلے بھی میں ڈسکس کیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس پہ ان سب لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ایک دو کمیاں ڈسکس کرنے کا مقصد اس کو بہتر بنانا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ آبجیکشن کرتے ہیں تو آبجیکشن برائے آبجیکشن نہیں ہوتا، بلکہ آبجیکشن نہیں بلکہ سجیشن برائے اصلاح ہوتا ہے۔ یہ جو سامنے ایریا رہ گیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لے کر یہ آگے جاتا ہے شکردرہ موڑ تک، تقریباً یہ ساری زمین ریلوے کی ہے اور یہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سارے کو اسی طرح درخت لگائے جائے، اور مین جو اس میں چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ درمیان میں لوگوں نے جانے کے راستے بنائے گئے، تو اگر یہاں پہ ایک ٹریک بنا لیا جائے جس میں لوگ گزرے، آگے جو ٹریک سے بند کر دیا جائے، مثال کے طور پر یہ جو ہے اس طرح کی یہ جو راستے بند کر دیے جائیں تاکہ اس کو خراب نہ کیا جا سکے، اور یہ جو درخت لگائے گئے ہیں ان کے دونوں سائڈوں پہ باڑ لگا دیا جائے تاکہ اس میں کوئی جانور نہ آئے، اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ اس کو پانی کا بندوبست کر دیا جائے، یہاں پہ کوئی بور ہو یا درمیان میں کوئی بور ہو، اور اس کو پانی کے لیے اس کے پراپر طریقے سے سسٹم کیا جائے تاکہ اس کا جو ہے ڈرپ ایریگیشن ہو یا اس طرح کا کوئی نظام ہو جس سے یہ اس کو پانی دیا جا سکے۔ تو آپ تھوڑا سا تصور کریں، جب آپ اور آپ کے بچے اس روڈ سے گزر رہے ہوں گے اور یہاں پر خوبصورت درخت لگے ہوں گے پورے اٹک میں، تو یہ آپ کو کیسے لگے گا، اور اس کا اس پورے اٹک پر ان تمام درختوں کا ماحول پہ کیسے اثر ہوگا اور موسم پہ کیسے اثر ہوگا۔ اچھا، تو یہ ایک سجیشن تھی ڈپٹی کمشنر اٹک۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت زبردست کام کیا۔ میں آپ کے اس جذبے کو، اس کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید ترقیاں دے اور اس طرح مزید خوبصورت کام کرنے کی کیا اسے کہتے ہیں جذبہ دے کہ آپ مزید اس طرح پیارے پیارے کام کر سکیں اور اس دھرتی کو خوبصورت کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور دعا گو ہوں کہ میرے بچوں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگیاں بھی دے اور یہ توفیق دے کہ جہاں آپ کے قریب درخت ہوں ان درختوں کو پانی دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو بچائیں، اور اگر درخت نہیں ہے تو خدا کا واسطہ، چونکہ اب یہ بہت خوبصورت سیزن ہے، یہ موسم ہے درخت لگانے کا، تو ایک ایک درخت لگائیں، صدقہ جاریہ، اپنے والدین کے نام، اپنے عزیز و اقارب کے نام، اپنے پیاروں کے نام کا ایک ایک پودا لگائیں اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ میرے والد صاحب فلاں کے نام ہے، یہ میرے امی کے نام ہے، یہ میری گھر والی کے نام ہے، اور یہ میرے بچوں کے نام ہے۔ اللہ کرے کہ دھرتی اسی طرح خوبصورت سے خوبصورت ہو تاکہ ہمارے بچوں کو ایک خوبصورت پاکستان ٹرانسفر کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔